अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे प्रोग्राम ऐं ख़ुसूसी बजट जे हवाले सां प्रोग्राम में मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं बजट ऐं फिस्कल जेके आहिनि माली मामला जेके आहिनि उन हवाले सां। पाकिस्तान जे जॾहिं बि बजट ऐं माली मामलनि जी ॻाल्हि अचे थी, तमामु हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट जेको डिस्कशन जो इशू रहे थो या जेको एलिमेंट रहे थो उहो रहे थो NFC, माना नेशनल फाइनेंस कमीशन जो अवॉर्ड, जेको हर 5 सालनि खां पोइ जेको आहे उहो कॉन्स्टिट्यूट थींदो आहे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐं गुज़िरियल भेरे उहो जेको आहे जंहिंखे 7हों NFC चयो वञे थो उहो थियो हुयो, ऐं हाणे 8हें NFC जो टाइम थी वियो आहे। तोड़े जो हिन बजट खां पहिरियों उहो NFC अची वञणु घुरिबो हुयो, पर उनजी फार्मुलेशन में देरि थी आहे, तंहिंजे करे उहो अञा ताईं हाणे उहो तोड़े जो कमीशन ठही वई आहे, उनजो प्रोसीडिंग्स हलंदियूं ऐं कॾहिं उहो नतीजा आणींदा उहो हिकिड़ी पंहिंजी जाइ ते। पर NFC जेको आहे बसि बुनियादी तरह ते जेको 7हों NFC हो उहो हिकिड़े हवाले सां काफ़ी माना पाकिस्तान जी जेका तारीख़ आहे उनमें काफ़ी उनखे इम्पोर्टेंस ॾिनी वई पई ऐं उन ते काफ़ी डिस्कशन ऐं डिबेट्स हलिया त भई इहो जेको NFC जेको आयो आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में, उन केतिरनि हवालनि सां पाकिस्तान जी जेका फिस्कल यानी माली मामला आहिनि उनमें हिकिड़ो माइल स्टोन जो पंहिंजो हिकिड़ी हैसियत रखे थो। उनमें काफ़ी तब्दीलियूं आयूं। उन हवाले सां NFC जे हवाले सां जेको सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट पंहिंजो असांजो इदारो आहे, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर SPDC, उनजे पारां हिकिड़ी स्टडी कराई वई आहे ऐं असांजो जेको आहे मोहम्मद साबिर साहिबु उहा स्टडी कई आहे। अॼु के प्रोग्राम में असां NFC जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासूं त पाकिस्तान में NFC जी तारीख़ छा आहे ऐं कहिड़नि मौक़नि ते कीअं NFC जे हुनमें टर्न आहे पंहिंजो जेके तब्दीलियूं आहिनि उन कीअं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे जेके माली मामलात आहिनि उनखे कीअं मुतासिर कयो आहे, उनमें सूबनि जो केतिरो वेटेज वधियो आहे या घटियो आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं 8हें NFC जे कंटेक्स्ट में सिंध जेका आहे उहा शयुनि खे कीअं ॾिसणु पई वञे, छाकाणि त हुकूमत जे पारां जेका उन सॼे 8हें NFC जे हवाले सां जेको तयारियूं थियनि पियूं, मोहम्मद साबिर साहिबु उन्हनि तयारियुनि में जो भी हिस्सो आहे उन सां अॼु के प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासूं। चलो तुम गुफ्तगू करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी ये जो रिसर्च है NFC पाकिस्तान के अंदर जो होता है और जो आइनी एक रिक्वायरमेंट है फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन की डिविजिबल पूल के हवाले से, उसकी थोड़ी तारीख जो आपने बयान की है थोड़ी मुख्तसर अल्फाज में अगर बता दें। देखें, अगर पाकिस्तान में NFC की हिस्ट्री देखी जाए तो 2 एरा में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक तो बिफोर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की सेपरेशन से पहले उस वक्त कुछ डायनेमिक्स अलग था, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद 1974 में पहला NFC कॉन्स्टिट्यूट किया गया। क्योंकि पहले तो वो 1 यूनिट लगा दिया था तो प्रोविंसेस को नहीं, पहले उसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन थे, मशरक़ी पाकिस्तान अलग था, फिर 4 प्रोविंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन अलग थे, क्राइटेरिया डिफरेंट थे। तो उसकी डिबेट में तो हम नहीं जाते क्योंकि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 47 से 73 के उस पर है। हाँ, 73 के उसके ऊपर है। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो पहला NFC था वो 74 में हुआ, और 74 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ कि हर 5 साल के बाद NFC कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्रेसिडेंट, और 5 साल तक वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो एक ख़त्म हो जाएगा, फिर नया NFC करना पड़ेगा। तो उस मुद्दत को ख़त्म होने से पहले NFC को कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। अगर मेम्बरान की दरख्वास्त हो तो पहले भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है 1 साल के फ़ौरन बाद, लेकिन 5 साल का मैक्सिमम पीरियड डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हुआ ये है कि 7th NFC अवार्ड को 5 साल का पीरियड पूरा होने को आ गया है और अब 8वां होना चाहिए था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया है कि वो कहते हैं कि ये 8वां जो है इम्प्लीमेंटेशन में हो गया, तो अब ये 9वां NFC अवार्ड है। तो उन्होंने 8 को स्किप करके डायरेक्टली 9th NFC अवार्ड इसको करार दे दिया है, और जो TOR दिए वो 9th NFC अवार्ड के हवाले से दिए। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर के हवाले से बात करें तो पहले 2 समझ लेना चाहिए कि NFC में एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वर्टिकल का मतलब है सूबों और प्रोविंस वफाक के दरमियान कितना शेयर, वफाक को कितना शेयर जाएगा, बाकी सूबों को कितना जाएगा, चारों सूबों को मिलाकर उसको वर्टिकल कहते हैं। उसको वर्टिकल कहते हैं। और फिर ये कि कौन से फॉर्मूले के तहत सूबों के आपस में वो जो पैसे चारों प्रोविंसेस के कंबाइंड वो किस तरह से शेयर किए जाएंगे, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो पहले हर टैक्स शेयर नहीं होता था, कस्टम ड्यूटीज को फेडरल टैक्स समझा जाता था, मुकम्मल तौर पर वो अपना डिविजिबल पूल में नहीं था, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं होती थी। एक्साइज ड्यूटी में जो एक्साइज ड्यूटी ऑन गैस है वो 90 के अवार्ड ने एक्सेप्ट किया कि प्रोविंस को शेयर होना चाहिए, वरना फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शेयर, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। नहीं,
وہ 90 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نواز شریف صاحب نہیں تھے بلکہ اگین ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. وہ ایوارڈ تو میرے خیال میں 91 میں ہوا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا 90 میں ہو گیا تھا، امپلیمنٹ 91 میں ہوا تھا. اچھا، لیکن نواز شریف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے نا NFC کروایا تھا اور ہم نے واٹر ریکارڈ کروایا تھا. تو اگر وہ 90 میں ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 90 میں الیکشن ہو گئے تھے. ہاں 90 کے الیکشن ہوئے تھے، 88 میں بے نظیر کی گورنمنٹ رہی تھی. ہاں 91 میں امپلیمنٹیشن تھی اس کی. تو اس کے بعد جو ہے پھر 97 کے اندر ایوارڈ ہوا، اور اس کے بعد میں یہ 97 کا جو ایوارڈ ہے اس کو کافی امپورٹنٹ دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طرح سے بہت ہی بڑی تبدیلی آئی تھی وفاق اور صوبوں کے مالی معاملات کے درمیان. ہاں بالکل 97 کے اس کی ایک تو بڑی خامی تھی کہ انٹرم گورنمنٹ نے کیا تھا، اس پہ بڑا جو ہے سب سے بڑا کوسچن مارک یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ. ہاں بالکل اس میں یہ تو تھا، لیکن اس ایوارڈ نے 2 آئیڈیاز انٹروڈیوس کروائے اور ان دونوں کی فائنینشیل ریپرکشنس ہے. پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈویزیبل پول میں سارے وفاق کے ٹیکس ہونے چاہیے، تو کسٹم ڈیوٹیز بھی آ گئی، ایکسائز ڈیوٹیز بھی آ گئی. دوسرا انہوں نے یہ کہا تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو میگر ٹیکسز ہیں پاکستان. لیکن اگر آپ دیکھیں انکم ٹیکس پاکستان کا جو ہے وہ اپنا اب اس وقت جو ہے اسٹیٹسٹکس لکھیں تو 900 کے قریب 900 سے کچھ اوپر چل رہا ہے، اور سیلز ٹیکس جو ہے تو 1 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے. سیلز ٹیکس جو ہے وہ 1 ٹریلین کراس کرے گا، ٹھیک ہے نا، 1000 سے تھوڑا اوپر ہے، وہ 1000 سے تھوڑا نیچے ہے. مطلب اس میں دیکھا جائے تو ساری جو کیلکولیشن اس مرتبہ بھی جو حکومت دے رہی ہے 2200 اب تک کر چکی ہے، 100-200 اور کرے گی تو 2300-2400 تک جائے گی. بالکل. تو 2000 تو وہاں پہ ہو جاتے ہیں ان 2 ٹیکسز میں جو میجر ٹیکسز ہیں، جو پاکستان کو میجر ٹیکسز ہیں، وہ انکم ٹیکس اور جنرل سے. اس میں سر آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر 97 کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ تھا کہ میجر ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی. اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. ہاں اس وقت WTO کا اتنا انفلوئنس آیا نہیں تھا، اور سیلز ٹیکس کا ایک 1990 میں آ گیا تھا، انکم ٹیکس ایکٹ بھی 1990 میں آ گیا تھا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو پتا تھا کہ اگر وہ انکم ٹیکس پہ جتنی بھی ایفرٹس کریں گے اس کا ڈسپرپورشنیٹ فائدہ جو ہے وہ پرووینسز کو ہوگا، اور WTO کی وجہ سے ان کو کسٹم ڈیوٹیز کم کرنی پڑیں گی، تو وہ اس میں لاس ہونا تھا. تو اس لیے وہ سارا ٹیکسز ملا دی گئے. اور اب اس کے بعد آپ 97 کے بعد دیکھیے، جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 1 ٹریلین سے زیادہ کے ہیں دونوں ٹیکسز، اور یہ سارے ڈیولپ ہوئے 96 کے بعد سے. 96 کے بعد جو انہوں نے ریفارم کیے، ود ہولڈنگ ٹیکس لگائے انکم میں، اور اس کا جو امپیکٹ نظر آیا تو وہ بہت زیادہ نظر آیا ہے. تو بالکل اس وقت پاکستان میں تو یہ کہتا ہوں ایفیکٹولی 2 ہی ٹیکس ہیں، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس. گڈس اور سروسز دونوں ملا لیں تو ایفیکٹولی 2 ٹیکس میجر جو ہے آپ کے وہ یہی ہے. لیکن انکم ٹیکس میں بھی یہ ہے نا کہ وہ آپ کا سیلیڈ کلاس زیادہ دیتا ہے، 3 لاکھ کے قریب آپ کے سیلیڈ کلاس کے لوگ. اصل میں اس میں جو مجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے انکم ٹیکس سے، وہ اس میں سب سے مسئلہ سیلیڈ کلاس کا تو ہے ہی ہے. سیلیڈ کلاس پہ دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ سیلیڈ کلاس ٹیکس دیتا ہے تو اپنی انکم پہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ود ہولڈنگ ٹیکس ایسے ہیں جو پاس آن ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مالک مکان ہے، اس نے ایک گھر کرائے پہ دیا اور کرایہ دار کے اوپر ٹیکس بنتا ہے، وہ مالک مکان کے اوپر ٹیکس بنتا ہے کیونکہ اس کا مکان ہے نا. اگر میں کرائے پہ لے رہا ہوں اور میں نے 50,000 روپے کرائے پہ ٹیکس دیا تو 5,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس بنتا ہے مجھ پر. مالک مکان کو اگر میں کہوں کہ جی 45,000 روپے کرایہ لے لیں اور یہ 5,000 میں FBR کو ٹیکس دے رہا ہوں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا. وہ ٹیکس مجھے خود بیئر کرنا ہے، جبکہ میری لائبلٹی نہیں ہے، میری انکم کا حصہ تو نہیں ہے. تو FBR نے اس طرح سے بہت سارے ٹیکس لگائے ہیں جو کہلاتے انکم ٹیکس ہیں، لیکن وہ انکم پہ نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ بھی انڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. تو سیلری پہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ انکم پہ ہی ہے، لیکن بہت سارے ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں جو انکم پہ نہیں ہے، وہ ٹرانزیکشن پہ، اور ان کا اثر جو ہے وہ آگے پڑتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ٹیکسز کا معاملہ تھا. ہم NFC پہ بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو 97 کا جو NFC تھا اس میں جو تھا وہ جو آپ کی ورٹیکل جو اپنا ڈسٹریبیوشن کی اپنا فارمولیشن تھا اس میں بہت دو بڑی چینجنگ ہوئی. ایک تو یہ کہ سارے ٹیکس ڈال دیے گئے، اور اس وقت کیونکہ پرانی بیسس پہ کیلکولیشنز کی تھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایشو کیا کہ بہت زیادہ ریونیوز آئے گا، لیکن ان سے ریونیوز بعد میں نہیں آیا. اور دوسرا یہ کیا کہ پروونسز کا شیئر 80 سے کم کر کے 37.5 کر دیا گیا. وہ بہت بڑا کٹ تھا. اچھا اس کے بعد یہ کہ 2 پروونسز نے کلیم کیا کہ جی ہمارے ایکسپینڈیچر میٹ نہیں ہوں گے،
تو ان کو ایک ڈسکریشنری گرانٹس دے دی گئی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ڈسکریشنری گرانٹ دے دی گئی، پنجاب اور سندھ کو کوئی گرانٹ نہیں تھی. تو اس ایوارڈ میں اگر دیکھا جائے تو سندھ کو خاصا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک تو گرانٹ نہیں تھی اور 37.5 ہو گیا اس کا شیئر. دو چیزیں جو ہیں جس طرح ایک تو ڈویزیبل پول کی اپنا وہ وفاق کلیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ٹیکسز جس طرح آپ نے اس کا تفصیل بتایا، لیکن دو اور طرح کے بھی وفاق اور صوبوں کے معاملات ہیں. جس طرح آپ نے گرانٹس کی بات کی اور ایک ٹرم ہوتا ہے اسٹیٹ ٹرانسفر کا، تھوڑا اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کی اس سارے مد میں کیا وہ رہی ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ ٹرانسفر تو بیسیکلی پروونشل ریونیو ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کی بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر سندھ میں گیس نکل رہی ہے اور سندھ سے جو گیس نکل رہی ہے اس کے اوپر رائلٹی ملتی ہے، وہ رائلٹی بجائے پروونس کو ڈائریکٹ ملنے کے وہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر کلیکشن چارجز 2% رکھنے کے بعد وہ پروونس کو فارورڈ کر دیتی ہے. اسی طرح سے رائلٹی آن آئل اینڈ گیس کے علاوہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، تو وہ دونوں چیزیں ان کو فارورڈ ہوتی ہے. اور گیس ڈسٹریبیوشن سرچارج ہے، گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ہے، وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہیں اسٹیٹ ٹرانسفر. گرانٹس کا کوئی فکس میکانزم نہیں ہے. گرانٹس فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی کی ڈسکریشن پہ ہے. این ایف سی اگر چاہے تو سجیسٹ کر سکتا ہے کسی بھی پروونس کو کسی بھی بیسس کے اوپر، جس طرح سے 97 کے این ایف سی نے بالکل فکس کیا. اگر اس سے پہلے کے این ایف سی دیکھیں گے تو انہوں نے ڈسکریشنری گرانٹ دی تھی کہ اگر ڈیفیسٹ ہوگا پروونس کے پاس تو وہ ان کو گرانٹ دیں گے. لیکن 97 کے این ایف سی نے وہ گرانٹ ختم کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں یہ ہوگا صرف 2 پروونس ہیں ان کو یہ گرانٹ دی جائے گی. اور 97 کے بعد اگر آپ این ایف سی کو دیکھیں تو مشرف کے دور میں این ایف سی نہیں ہوا تھا، ڈسٹریبیوشن آرڈر آیا تھا. اس ڈسٹریبیوشن آرڈر نے تھوڑا سا شیئر پروونشل گورنمنٹ کا بڑھا دیا تھا، لیکن اس نے انکریمنٹل بیسس پہ تھا کہ پہلے سال 41.25 پھر 42.25 اور اس طرح سے گریجولی انکریز کر کے 46.25 پہ ختم ہونا تھا. 7th این ایف سی ایوارڈ جب ہوا تو اس سال 45% شیئر تھا. تو 7th این ایف سی ایوارڈ نے جو بہت بڑا مائل سٹون کیا ہے کہ پروونس کا شیئر دوبارہ سے باؤنس بیک کیا، 45% سے بڑھا کر 56% پہلے ایئر اور 57.5% دوسرے ایئر اور باقی سارے ایئر میں 57.5. تو ایک تو یہ بہت بڑا چینج آیا. تو ورٹیکل جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ جو امبیلنس کریٹ کیا گیا تھا اپنا 97 میں، اس کو مشرف کے دور میں تھوڑا بیلنس کیا اور 7th این ایف سی نے اس کو مزید بہتر کیا، بہت زیادہ بہتر کر دیا، کریکٹ کر دیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو بالکل کریکٹ نہیں، وہ تو ابھی صوبوں نے شاید مت زیادہ ڈیمانڈ کرے. دیکھیں جو ابھی ڈیمانڈ کریں اس کی 2 بیسکس ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں. ایک تو اس کی بیسک یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ بعد میں ہوئی اور 7th این ایف سی ایوارڈ پہلے آیا. فیڈرل گورنمنٹ کو آئیڈیا تھا، این ایف سی کو آئیڈیا تھا کہ 18th امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور انہوں نے کچھ چیزیں کنسیڈر کر لی تھیں. لیکن جو سی سی آئی کا ڈیسیجن ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ورٹیکل پروگرام تھے جو فیڈرل گورنمنٹ فائنینس کرتی تھی پہلے، وہ اب بھی فیڈرل گورنمنٹ فائنینس کر رہی ہے. اور اب پروونشل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے بدلے ہمارا شیئر بڑھا دیں اور وہ ورٹیکل پروگرام ختم کر دیں، ہم خود امپلیمنٹ کریں گے. لیکن اس مرتبہ تو سندھ بڑی ناراض ہو کے وہاں سے لوگ لوٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ بڑا ظلم کیا، بڑی دہائی دے کے وہ نکلے ہیں وہاں سے. نہیں دیکھیں اس دفعہ تو انہوں نے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کہہ لیں کہ وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے، 1 سال ہو گیا ہوگا. نہیں وہ جو اپنا جو اسکیمز تھیں وفاقی پی ایس ڈی پی میں جو پروونسز کی اسکیمز پہ جو وہ تو دیکھیں اس میں انہوں نے فریز کیا ہوا ہے ایک طرح سے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ کراچی سے اس کے اوپر رکھا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت این ایف سی میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ جو ورٹیکل پروگرام ہے وہ وفاق ختم کر دے اور 2-2.5% جو ہے اس کے اگینسٹ پروونشل گورنمنٹ کا شیئر سارے کا ورٹیکل شیئر بڑھا دے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اب دیکھیں وفاق تو اس کے بعد آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے پاس یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی ہو بھی نہ. نہیں، پی ایس ڈی پی دیکھیں 2 باتیں سمجھ لیں کہ ورٹیکل پروگرام کیا ہے. ورٹیکل پروگرام 3-4 بڑے پروگرام ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ فائنینس کرتی ہے اور امپلیمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. سچ ایز ای پی آئی ہے، ہیومنائزیشن کا جو پروگرام ہے، وہ تو اپنا باہر کے اداروں سے فنڈڈ پروگرام ہوتا ہے، کہیں سے بھی فنڈنگ ہو رہا ہے لیکن ریفلیکٹ فیڈرل بجٹ میں ہوتا ہے، پروونشل بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ایک آپ پرائمری ہیلتھ کا پروگرام ہے، اسی طرح سے ایچ ای سی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایچ ای سی جو ہے وہ ڈیوالو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو اس کی فائنینسنگ پھر فیڈرل گورنمنٹ سے.
تو اس طرح سے اور جو کمپوننٹ ہیں جو 18 امینڈمنٹ میں ڈیوالو کر دیے تھے اس کی ابھی تک فائنینسنگ جن جن ایکٹیویٹیز کی ہے. 7th NFC پہ آتے ہیں. 7th NFC جب ہوا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو فرق ہوا اور جو آپ نے بتایا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ امپیکٹ یہ پڑا کہ صوبوں کی جو تھی اس میں بہتری آئی بہت زیادہ. 3.7 بلین 2010-11 کے اندر, ایک سال کے اندر آپ بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس میں وفاق کا حصہ جو تھا وہ 1/5 کی حد تک کٹ گیا. ہاں اس کی دیکھیں میں وجہ بتاتا ہوں. ہاں 2-3 اعتراضات پہلے تھے اور وہ ہر NFC میں اٹھائے جا رہے تھے لیکن وفاق نے کبھی سیریسلی لیا نہیں ان کو. ایک تھا کلیکشن چارجز کے اوپر. ڈویزیبل پول کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ 5% کلیکشن چارجز لیتی. بھتا ہاں جو بھی کہیں آپ, تو 5% کلیکشن چارجز لیتی تھی. تو صوبوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ FBR کے ایکچوئل ایکسپینڈیچر دیکھیں تو وہ 1% سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ اس کو 5 سے کم کر کے 1 پہ لے کر آئیں. اور یہ ڈیمانڈ 7th NFC نے ایکسیپٹ کر لی. تو ایک اس کی وجہ سے جب آپ پہلے 95% شیئر ہوتا تھا اب 99% شیئر ہونے لگا, تو ایک تو یہ بہت بڑا جمپ آیا, 4 percentage point کا انکریز ہو گیا. اس کے بعد جب شیئر بھی بڑھا کر 56 اور پھر 57.5 پر کر دیا گیا تو دوسرا بڑا جمپ آیا. اس کے بعد ایک 1% جو ہے وہ وار اینڈ ٹیرر پہ دے دیا گیا جس میں دونوں کنٹریبیوٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی. تو اس کی وجہ سے صوبوں کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا. اور ایک بڑا جو کام بلوچستان کے حق میں ہوا وہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں آپ کی پروجیکشنز پہ اعتبار نہیں ہے, اگر ان کے ریونیو میٹ نہیں ہوتے تو اس کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ ہم پر آتا ہے. تو ہمیں آپ انشور کر دیجیے کہ 83 بلین ڈویزیبل پول سے پہلے سال ملیں گے اور بعد میں بھی جو پروجیکشنز اس کے مطابق پیسے ملتے رہیں گے. تو اس کا فائدہ وہ بھی مان لیا, اور جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی کٹی سے دیتی ہے. اچھا, دوسری جو آپ کو یاد ہوگا, ظاہر ہے آپ نے ریسرچ بھی کی ہے, جس وقت یہ 7th NFC ہو رہا تھا تو ڈاکٹر کیسر بنگالی اس میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جی بالکل, جی میں ان کے ساتھ کام بھی کر رہا تھا, ٹھیک ہے, میں اس میں سپورٹ کر رہا تھا سندھ کو. تو اس کے جو اسٹیٹسٹک تھے میرے پروگرام میں بھی, یہاں پہ سن ٹی وی میں بھی اس نے بتایا تھا اور باقی جگہوں پہ مختلف پریس کانفرنسز, ٹاک شوز, اور اس میں کہتا تھا کہ وہ تقریباً 100 بلین کے قریب کہتے تھے کہ سندھ کو زیادہ ملے ہیں NFC کی وجہ سے. کبھی 80 کوٹ کرتے تھے, کبھی 100 بلین کوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی اسٹڈی کہتی ہے کہ ایبسلیوٹ ٹرم میں سب سے زیادہ بینیفیشری جو تھا وہ محترم پنجاب صاحب تھے. جو بڑا بھائی تھا وہ بڑا مال لے گیا, لیکن جب ریلیٹیو ٹرمز میں آپ کہتے ہیں تو وہ اس میں پھر چھوٹے بھائی نے لاڈ دکھائی, وہ اس کو لاڈ کی وجہ سے وہ ملا. اور ہم جو کماؤ پوت ہیں پاکستان کے, جو ہم کہتے ہیں سندھ والے کہ ہم سندھ پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ ہمیں کوئی اتنا وہ اس میں نہیں پڑا. نہیں دیکھیں, تھوڑا اس کو آپ تھوڑا یہ جو اس طرح میں نے وہ کیا ہے آپ اس کو تھوڑا انالائز کریں گے. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. جب 7th NFC ایوارڈ ہو گیا اور میں اسی ڈیلیبریشن میں تھوڑا سا سپورٹ کر رہا تھا اور وہ کر رہا تھا, میں آپ کو اپنی ایک ڈسکشن بتاؤں فیڈرل سیکرٹری سے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اس دفعہ وفاق نے بڑا جنراسٹیز دکھائی ہے, پروونشل گورنمنٹ کا شیئر بڑھا دیا ہے. تو کہہ لیں گے نہیں جی پنجاب نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میں نے کہا پنجاب نے کیسے کر دیا, کیونکہ جنرل امپریشن یہ آ رہا تھا کہ پنجاب نے بڑا سیکریفائی کیا ہے 7th NFC ایوارڈ میں, اور پنجاب کو تو بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ پاپولیشن ہٹا دیا گیا. پہلے سول کرائٹیریا پاپولیشن تھا اور اب ملٹیپل کرائٹیریا ہو گیا, تو جس کی وجہ سے پنجاب تو بالکل ڈیفیسٹ میں چلا گیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ پہلے 100% پاپولیشن پہ تھا, اب ملٹیپل کرائٹیریا آنے کے باوجود بھی پنجاب میں 82% پاپولیشن کا شیئر اسٹل دیئر. تو 82 اب بھی لائن شیئر جو ہے وہ پنجاب کی پسندیدہ کرائٹیریا کا ہے. بالکل. تو 82%, حالانکہ دنیا کے جو دیکھے جاتے ہیں, آپ نے شاید کمپیریٹیو اسٹڈی لازمی کی ہوگی کہ دوسرے فیڈریشنز کے اندر پاپولیشن کو اتنا ویٹ, اتنا بڑا ہیوج ویٹ, بالکل پاپولیشن کرائٹیریا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو NFC ہے وہ نیڈس آف پاپولیشن کے لیے, لیکن آپ کو نیڈس آف پاپولیشن کو بھی کنسیڈر کرنا. اس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو امپیکٹس ہیں مختلف صوبوں کے اندر, جو اب ہم ہاریزنٹل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ 7th NFC کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا, اور پھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا 8th NFC کے حوالے سے بھی ہم سندھ کیا سوچ رہا ہے, کس طرح سوچ رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین اٹھو تو وقفہ واپس پروگرام کر کے ادامت حاصل کر رہے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं NFC जे हवाले सां SPDC जे रिसर्चर ऐं मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर मोहम्मद साबिर साहब सां असांजी गुफ्तगू हलंदड़ हुई। अचो त उन गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। जी साहब, मोहम्मद साबिर साहब, 6th NFC अवार्ड का जो उसमें मैं बता रहा था कि आपने जो कहा है कि एब्सोल्यूट टर्म में पंजाब ले गया और 7th और रिलेटिव टर्म में 60% जो है वो बेनिफिट पड़ा बलूचिस्तान को। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं कैसर साहब की स्ट्रेटजी को बहुत वो करूँगा। जब भी डिस्कशन शुरू होता था NFC में, पास्ट में भी और इसमें डॉक्टर कैसर बंगाली की डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, तो उस डिस्कशन में ये होता था कि पहले आप वर्टिकल शेयर तय करें या पहले हॉरिजॉन्टल शेयर तय करें। तो कैसर साहब का आइडिया ये था, बहुत सारे लोगों का आइडिया था कि पहले वर्टिकल शेयर डिसाइड कर लें कि किसको कितना मिलेगा, वफाक को कितना, सूबों को कितना, सूबे फिर आपस में बैठ के, हाँ सूबे आपस में कर लें। लेकिन कैसर साहब ने इसके बरक्स स्ट्रेटजी रखी। उन्होंने कहा कि पहले सूबे डिसाइड कर लें और जितना अगर किसी प्रोविंस को लॉस होगा उस लॉस को वर्टिकल शेयर से पूरा कर लिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन 100% थी और अब डेफिनेटली आपको पता है कि 100% नहीं रहेगी क्योंकि दूसरे इंडिकेटर्स आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जब आप दूसरे इंडिकेटर एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली पंजाब का लॉस होगा। तो पंजाब का लॉस जो है वो वर्टिकल शेयर से पूरा कर लिया जाए। और हमने कैलकुलेशंस भी कर ली कि अगर हम ये 18% और ये सारे क्राइटेरिया मान लिया तो 2-3% इंक्रीज करके अगर 50 के करीब ले जाएंगे और 50 से ऊपर जितना भी जाएगा उसका फ़ायदा होगा। लेकिन पंजाब ने अच्छा निगोशिएट किया और उन्होंने कहा कि जी वर्टिकल शेयर 57.5 का हो जाए, बल्कि सारे प्रोविंसेस ने अच्छा निगोशिएट किया क्योंकि सबको इसमें फ़ायदा था कि वर्टिकल जितना हो। तो इस तरह से पंजाब का लॉस भी कवर हो गया और गेन भी आने लगा क्योंकि 82% अभी भी पॉपुलेशन सबसे बड़ा क्राइटेरिया वहाँ पर है। और जो ये इंप्रेशन था कि जी पंजाब को बहुत बड़ा लॉस हो गया 7th NFC की वजह से, क्योंकि पहले उसका 100% शेयर था, अब 82% हो गया पॉपुलेशन का शेयर। तो वो अब मैंने इसी रिपोर्ट में आपको गलत साबित करके दिखाया कि जी ये एब्सोल्यूट टर्म में वो ले गया। एब्सोल्यूट टर्म में तो अभी भी वो ज़्यादा है क्योंकि 82% का तो डेफिनेटली आप लगा लेंगे तो उससे फ़ायदा ही है। तो एक तो ये हुआ था। दूसरा कैसर साहब ने ये सोचा कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी तो ये सोचा कि ये NFC पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल अवार्ड होता है, हर प्रोविंस को एक सक्सेस स्टोरी चाहिए। तो क्या क्या सक्सेस स्टोरी हर प्रोविंस की होनी चाहिए। तो पंजाब का तो बहुत क्लियर था कि उससे तो पॉपुलेशन पे फ़ायदा था। सिंध का रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन था, तो हमने फाइट की कि जी हमें रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन चाहिए। ये कलेक्शन और जनरेशन का ये वो क्यों हुआ? हाँ देखिए, क्योंकि ये उस वक्त जो थी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। पंजाब का कहना था कि आप ये सिंध जो क्लेम करता है कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये जनरेशन वनरेशन का चक्कर नहीं है बल्कि कलेक्शन का है। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा टैक्सेशन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड शिफ्ट किए जा सकते हैं, कुछ टैक्स नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी पे जो टैक्स लगा है वो तो मेरी सैलरी पे लगा है, मैं किसी और पे नहीं डाल सकता। नहीं, मैं अब उसको टेक्निकल नहीं समझना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिंध का जो ये जो क्लेम है कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और पंजाब का जो ये एतराज़ है कि आप जनरेट नहीं करते, आप कलेक्ट करते हैं, इसमें हाँ यही मैं बताना चाह रहा था। आप एक बड़ी मिसाल देते हैं, सिंध को जो एडिड एडवांटेज है वो पोर्ट का है। जितनी भी इम्पोर्ट से होती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी कलेक्ट होता है और कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट होती है। अब कुछ जगहों से आपने इनलैंड भी करना शुरू किया, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है वो आपकी कराची पोर्ट के थ्रू है। तो पंजाब का कहना ये है कि जो पोर्ट पे चीज़ें आती हैं वो सिर्फ सिंध में नहीं कंज्यूम होती, वो पूरे पाकिस्तान में कंज्यूम होती हैं। इसलिए ये कहना कि कलेक्शन सिंध से हो रही है तो वो सिंध ही दे रहा है, ये गलत है, बल्कि जनरेशन नहीं है वहाँ से। दूसरा उनका आर्गूमेंट ये था कि स्टेट बैंक की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, तो बहुत सारी कंपनीज़ के जो हेड ऑफिस हैं यहाँ पे वो यहाँ पर हैं, तो वो इनकम टैक्स भी यहाँ पे फाइल करते हैं। तो हमारा ख्याल यानी उनका दावा ये था कि जो कलेक्शन है वो दूसरे सूबों की इनकम टैक्स भी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे है, बाकी उनकी सब ऑफिस वहाँ पर है, तो एक ही जगह वो टैक्स देते हैं। तो इसलिए सिंध में कलेक्शन ज़्यादा है, जनरेशन नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उनके आर्गुमेंट को वो मानते हुए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और हमने कलेक्शन प्लस जनरेशन दोनों
इसमें शामिल कर। अच्छा, अब जो ये हो गया अपना 7th NFC हो गया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसमें सूबों का जो था वो जिस तरह हुआ, उसके पंजाब को क्या फ़ायदा पड़ा, सिंध को क्या फ़ायदा पड़ा, जो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने इसमें बताई है कि फ़िस्कल हेल्थ पे क्या असर पड़ा सूबों की, और मैं उस हवाले से सिंध के हवाले से पूछना चाहूँगा कि सिंध की फ़िस्कल हेल्थ पे क्या असर पड़ा। देखिए, फिजिकल हेल्थ तो सारे सूबों की बेहतर हुई है। सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है सूबों के हवाले से, जो मैंने इस रिपोर्ट में भी हाईलाइट की है, और वो ये कि उन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उतने नहीं बढ़ाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा तो ख्याल ये था कि करंट बजट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। और एक जो आर्गूमेंट था जो हम जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो ये कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि सूबे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक डेवलपमेंट स्कीम बनाएंगे, डेवलपमेंट बजट करेंगे, तो उसका फ़ायदा होगा पूरे सूबे को, और फिर वो सूबा डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सूबा ज़्यादा डेवलप कर गया और एक सूबा पीछे रह गया। अब सारे सूबों को डेवलप करने का चांस मिलेगा। तो इसमें जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये कि इतनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग बढ़ी नहीं जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिंध ने पिच बहुत ज़्यादा किया, 500 बिलियन प्लस पिच किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा जब रिवाइज एस्टिमेट आए तो उसमें कम कट था। तो एक तो ये हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूँ कि फिजिकल हेल्थ सारे सूबों की बेहतर हुई। कुछ जगहों पे तो सरप्लसेस देखने को मिले, सिंध में कुछ जगहों पे डेफिसिट है, कुछ जगहों पे सरप्लसेस है। चलो एक और एस्पेक्ट देखते हैं कि जो उस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा जो आप सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे थे कि सिंध के कॉन्टेक्स्ट में सक्सेस स्टोरी थी कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो डिवॉल्व हो गया, और सिंध ने वो कलेक्शन के हवाले से भी एक इनिशिएटिव लेके सबसे पहले अपना सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SBR बना दिया। बिल्कुल, सिंध ने बहुत, इसके पूरी क्रेडिट मैं सिंध गवर्नमेंट को दूंगा कि कोई भी सूबे ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया सिंध को जब 7th NSC में हमने कहा कि जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इसको डिवॉल्व होना चाहिए। और कायम अली शाह साहब उठ के खड़े हो गए थे कि मैं अवार्ड साइन नहीं करूंगा जब तक ये क्लॉज उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा NFC में। तो पूरा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को, वो आ गया और उसके बाद उन्होंने उसको शामिल किया। और उसके बाद जो है आप देखें कि पहले साल सिंध गवर्नमेंट ने 25 बिलियन कलेक्ट किए। उस वक्त भी FBR का ये आर्गूमेंट था कि टैक्स कलेक्शन की जो कैपेसिटी है वो सूबों की वीक है। Yes, that's interesting। हाँ, तो और ये जो आप सेल्स टैक्स सर्विसेज ले रहे हैं, तो जितना हम आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं वो भी आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन पहले ही साल 25 बिलियन कलेक्ट किया, और उसको देख कर पंजाब को भी हिम्मत हुई, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को भी हिम्मत हुई। तो अब वो जो 25 बिलियन पहले साल कलेक्ट हुआ था, तो अब उसके जो फिगर हैं वो 49 बिलियन के हैं। तो डबल हो गया। हाँ, 2-3 साल के अरसे में आपने 25 बिलियन को 50 बिलियन के करीब कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 12 बिलियन पिच किया था लास्ट ईयर। अब देखते हैं कि कितना नंबर आता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी सक्सेस स्टोरी की तरफ जाएंगे और कोशिश करें। हालांकि वो कहते थे हमारे टैक्स बेस नहीं है, पंजाब के अंदर भी 60s में है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को शो कर रही हैं कि जो पहले मिल मिला के 50-60 के करीब होता था, वो 120 बिलियन से ज़्यादा सेल्स टैक्स कलेक्ट हो रहा है। और अब तो ये डिमांड आ रही है प्रोविंसेस की तरफ से कि सेल्स टैक्स और गुड्स भी की कलेक्शन भी, क्योंकि अब तो ये तो तय हो गया ना कि सूबों की कलेक्शन मशीनरी जो है वो वफाकी FBR से तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि FBR के तो हर साल शॉर्टफॉल में जा रहे हैं। आपने कहा कि लास्ट ईयर जो थे वो 600 बिलियन की शॉर्टफॉल तक थे, बिल्कुल, और इस मरतबा भी जो है वो 2200 तक पहुँचे हैं। हाँ। शायद आने वाले 2 महीने जो है, क्योंकि ये 10 महीनों की हिसाब किताब था, तो 2 महीनों में शायद 100-150 और ले लें। हाँ। तो ले दे के यही 2400 के अंदर ही रहेंगे, बिल्कुल। कोई भी टैक्स टारगेट की अचीव नहीं कर सके। हाँ। गो के 10 से 15% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इनके रेवेन्यूज में, लेकिन कोई भी टैक्स टारगेट अचीव नहीं हुआ है। जबकि SRB ने जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि जो हमने टारगेट किया था वो अचीव कर लिया है, 100% अचीव कर लिया है। तो इस लिहाज से तो ये लग रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर उसको टारगेट कर रही है और वो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो क्यों ना अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी कलेक्ट करे। लेकिन ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, सिंध गवर्नमेंट को आपने वो क्रेडिट भी दे दिया, लेकिन इस बजट स्पेंडिंग के हवाले से जो अपना वो रिकॉर्ड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत ही ख़राब है, और सिंध तो उसमें काफ़ी ख़राब रहा है। देखें जी, जो नंबर्स मैंने देखे हैं,
اس میں دو تین چیزیں ریفلیکٹ ہوئی. میں گورننس کے ایشوز پہ اور بیڈ گورننس کی وہ تو اور چیزیں ہیں, میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں نمبرز کی بات کیونکہ ابھی جو آپ کے نظر سے گزرا ہوگا, تھرڈ کوارٹرلی رپورٹ جو آئی تھی اپنا گورنمنٹ آف سندھ نے خود اسمبلی میں پیش کی تھی 3 کوارٹرز کی, بالکل پچھلے مہینے کی ہے. تو اس میں ان لوگوں نے جو اسٹیٹسٹک دی ہے ایجوکیشن میں 20-22%, یعنی 10 مہینوں کے اندر آپ کے 20-22% ایکسپینڈنگ ہو, یا آپ کی ہیلتھ کے اوپر آپ کی اتنی وہ کم ہو, اریگیشن جیسے جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مٹی پڑی کہ نہیں پڑی, وہاں پہ آپ 50% زیادہ اسپینڈنگ میں چلے جائیں. تو یہ تھوڑا فرق ہے کہ دیکھیں ہاں بالکل اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ بجٹ میں نے ظاہر اسپینڈنگ تو اس میں آتی, باقی سیلری وغیرہ میں آپ کیا کریں گے. اسپینڈنگ جب گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی بات آتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ میں ہی آتی ہے. نہیں دیکھیں میں اس کو کرنٹ بجٹ کو بھی اسپینڈنگ میں لیتا ہوں. کرنٹ بجٹ کو میں اس لیے اسپینڈنگ میں لیتا ہوں کہ اس میں بھی تو آپ دیکھیں نا اس وقت 51 بلین ایجوکیشن پہ رکھا ہے, اور 51 بلین بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. آپ صرف پرائمری ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں, ٹوٹل ایجوکیشن کی بات نہیں. ٹوٹل ایجوکیشن پہ تو 120 بلین رکھا ہے سندھ گورنمنٹ نے. تو 120 بلین اگر آپ کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی بگ اسٹوری. ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات یہ ہے, اس میں 2 طرح کی پرابلمس ہیں جو آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کریں. ایجوکیشن میں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نئے گورنمنٹ اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پرائمری ایجوکیشن کے لحاظ سے نئے اسکول نہیں بنائے جا رہے, تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہی نہیں ان کا. نہیں صحیح ایسا تو نہیں ہے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ, میں نے ایجوکیشن کو تھوڑا اسٹڈی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر کیسر بنگالی جب اپنا مشیر تھے اپنا ڈیولپمنٹ پلاننگ کے, اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپریہنسو اسکول, آپ کے فنانس منسٹر جو ہے 7 سالوں کے سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم یہ بنائیں گے, ہر مرتبہ نمبر بتاتے ہیں کہ اتنے اسکول بنائیں گے. 7 سالوں میں ایک اسکول کمپریہنسو مجھے آپ بتائیں ساری سندھ میں. دیکھیں کمپریہنسو اتنا پری پرائمری میں نہیں آتا. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ کی نیڈ نہیں ہے, اعلان ہوتے ہیں, اسکیموں کا اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ہم اتنے. گورنمنٹ کی فیلنگ بتا رہا تھا, اپنی آبزرویشن نہیں بتا رہا. میں تو آپ سے پوچھا تھا, میں گورنمنٹ سے تو نہیں پوچھ رہا. میں اپنی آبزرویشن تو یہ بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو ایز این ایکسپرٹ لے آیا ہے, میں نے گورنمنٹ کا تو وہ مجھے پتا ہے ان کے سوالوں کے سارے جواب مجھے آتے ہیں. میری رائے بتاتے تو میں ابھی بھی کہنے والا یہ ہوں کہ ہم 120 بلین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی 35 سے 40% بچے سندھ میں آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اسکول کی نیڈس تو ہے. آپ صرف پرائمری ایجوکیشن میں بات کر رہے ہیں, نیٹ انرولمنٹ ریٹ جو ہے سندھ کے اندر پرائمری کے اندر 62% ہے. تو 62 کا تو خراب کارکردگی ہوئی نا ہماری, جس طرح ہم نے کلیکشن میں اپنی بہتر کارکردگی دکھائی ہے. تو لیٹ اس سے کہ ہماری اسپینڈنگ میں کارکردگی ہماری بہت خراب ہے. ہاں اسپینڈنگ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. بالکل جس طرح ہم تعریف دل کھول کے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ شکایت بھی دل کھول کے کریں. جی بالکل شکایت دل کھول کے کرنا چاہیے. میں ریسرچر ہوں, کسی گورنمنٹ فورس کو ریفلیکٹ کر رہا. میرا بالکل انڈیپینڈنٹ ویو ہے, اور میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسپینڈنگ میں ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہے, لیکن جہاں تک ریسورس موبلائزیشن ہے اور این ایف سی کی سکسیس کی بات ہے تو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ ہے. چلو اب آگے لیتے ہیں. اب جو ہے ایک کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے اپنا نئی جس کو 9th کہا جائے یا 8th کہا جائے, وہ سرکار کی مرضی ہے, جو بھی نام رکھ دے اس کا, نام کا ہی مسئلہ ہوا. 9th ہے وہ, ٹھیک ہے نا. سندھ کے پرسپیکٹو میں کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 9th این ایف سی جو ہوا ہے وہ 2 بہت ہی امپورٹنٹ کانٹیکس میں ہوا ہے. پہلا کانٹیکس 18 امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا کہ جو این ایف سی میں شیئرڈ کمیشن کنسٹیٹیوٹ جو ہوئی ہے, ہاں ایوارڈ تو بھی نہیں ہوا. ایوارڈ نہیں ہوا جی بالکل. آپ کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل ہاں تو اس کا مطلب ایوارڈ نہیں ہوا. جو کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں آپ نے ایک کلاز ڈال دیا ہے کہ آپ پریویس این ایف سی کے شیئر کو کم نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ 57.5% ڈکلائن ورٹیکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کم نہیں کر سکتے, تبدیلی تو ہو سکتی ہے, بڑھ سکتا ہے, اپورڈ ہو سکتا ہے. پروونسز کا جو شیئر ہے اس کو ریورس نہیں کر سکتے, کم نہیں کر سکتے, بڑھا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کانٹیکس میں جو اس دفعہ میں ٹی آر دیکھی ہے اس میں 2-3 چیزیں انٹرسٹنگ آئی ہیں. ایک تو یہ کہ گلگت بلتستان کو پہلی دفعہ شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے این ایف سی میں, which require a constitutional amendment, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ایز اے پرومس ڈکلیئر نہیں ہے. تو این ایف سی نے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ اس کو شامل تو کر لیا ہے, لیکن دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور اس کے اوپر سارے پرومسز کو ریفیوٹ کرنا چاہیے, سندھ کو بھی ریفیوٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو سندھ کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہے وہ 2-3 چیزیں. ایک تو 18th امینڈمنٹ کا جو امپیکٹ ہے
وہ سندھ کو پچ کرنا چاہیے. دوسرا سیلز ٹیکس کو ڈیوالو کرنے کی بات کرنی چاہیے کہ گوڈس کا جو ہے اس کی کلیکشن کم از کم دے دیں صوبوں کو. تیسرا یہ کہ جو ریونیو کلیکشن جنریشن ہے اس کے کرائٹیریا کو امپروو کر کے اور اس کو زیادہ ڈیمانڈ کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا ویٹ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے یا اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کر دیا جائے. تو یہ 3-4 پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ سندھ گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. اچھا ایک اور جو ہے وہ جو بلوچستان میں ایک نعرہ پولیٹیکل اپنا پارٹیز کے اندر لگتا ہے, سندھ کے اندر بھی لگتا ہے, لیکن بلوچستان میں وہ بہت ہی سارے ساحل و وسائل پہ بلوچ عوام کا حق مانا جائے. تو یہ جو ہماری گیس اور یہ ہمارا کوئلہ اور یہ جو ابھی بھی 50% کا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد 50% آف دا وہ ہے, آپ کے خیال میں جب NFC میں ہم جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی کہ بھائی جو وسائل ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں, پھر یہ ڈویزیبل پول وغیرہ ختم کر دیں, بس کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں اس کو وسائل کو ختم کر وہ مطلب صوبوں کے حوالے کر دیں, صوبوں کے حوالے کرنے سے بھی ڈویزیبل پول کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, وہ تو پھر بھی آپ کا رہے گا. لیکن اگر آپ سندھ کے حوالے سے دیکھیں اس وقت 60-70 کے قریب پرسنٹیج جو ہے نا گیس کی سندھ پروڈیوس کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی سندھ ریونیو سارے اس سے لے رہا ہے سوائے GIDC کے. GIDC جو نیا ٹیکس لگایا ہے اور جو اس کو وہ منوا لیا ہے, اسمبلی سے پاس کروا لیا ہے, وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کریے, ورنہ گیس کے جتنے بھی کیوں یہ سوال ہمارے وسائل پہ فیڈرل گورنمنٹ کس طرح ٹیکسیشن کر سکتی ہے؟ بالکل. اور پھر وہ ہمارے اپنا صنعتکار سے بھی لے, ہمارے کنزیومر سے لے, وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ بالکل. ہاؤ دے کین ڈیسائیڈ. ایگزیکٹلی. تو یہ بالکل بات ہونی چاہیے کہ یہ ٹیکس کیوں لگا ہے, اس کو ریفیوٹ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر 9th NFC میں ڈسکشن ہونا چاہیے. بڑی مہربانی محمد صابر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو تاہم بدی NFC جے حوالے سے ملک کے معروف اقتصادی ماہر ریسرچر محمد صابر صاحب سان گفتگو کئی پروگرام جو پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نش کی نجات سدنگڑ.